بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اب ہم چلیں کہ منفی شخصیت میں کس سے بچنا ہے۔ آج ٹاپک ہمارا بدگمانی، تجسس اور غیبت، سسپیشن، ڈاؤٹ فلنس اینڈ بیک بائٹنگ۔ یہ انگلش میں یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، تو اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ یہ آپ کو وہی پلان جو ہمارا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، اس کے مختلف پہلوؤں کو کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ سماجی پہلو زیادہ اس کا فوکس ہوگا ہمارا، کہ جس میں کس چیزوں کو امپروو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، منفی اعتبار سے جن سے ہم بچ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ ٹاپک ہے غیبت، بدگمانی اور تجسس۔ اس سے پچھلے لیکچرز میں تو آپ دنیا پرستی، تعصب، ذہنی غلامی، ریاکاری، منافقت، ظاہر پرستی، کرپشن، ان سب کی بات تو ہم کر چکے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اپنے اسی میتھڈ میں ہم برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بدگمانی آپ نے سنا ہی ہوگا، انگلش اردو میں لفظ یہ تجسس، غیبت، ان سب میں فرق کیا ہے تینوں؟ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچئے، آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آ رہا ہے اس کو آپ خود ذرا پلیز نوٹ کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اصل آئیڈیا سامنے آ جائے گا۔ ہمارے یہاں منفی ذہنیت اور دوسروں سے متعلق بدگمانی کے عام ہونے کی 5 وجوہات کیا ہیں؟ کوئی کم از کم 5 تو ایسی ریزنز ہوں گی کہ جس سے ہم بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ غیبت سے محفوظ رہنے کا کوئی طریقہ ایسا سوچ لیں کہ کیسے ہم غیبت سے بچیں۔ غیبت آپ نے سنا ہی ہوگا اردو میں۔ دوسروں سے متعلق بدگمانی کیسے بچا جائے؟ اب یہ بدگمانی پہ ہم نے فوکس زیادہ کیا، اصل میں بدگمانی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جا کے تجسس اور پھر آگے چل کے غیبت تک چلتا ہے سلسلہ۔ تو آئیے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم فراڈ انویسٹیگیشن کی بات چل رہی تھی کہ یہ میتھڈ ہوتا ہے نا کہ ہم پہلے کلیکٹ ریڈ فلیگز ڈیٹا، کہ کوئی ایسے ریڈ فلیگ، کوئی ایسا انڈیکیٹر مل جائے کہ جسے لگے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کلیکٹ انف ایویڈنس، کچھ کافی اب ایویڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ مل جائے تو پھر اب ہمیں ایسے مل جاتے ہیں، ہاں جی یہاں یہ ہمارا تیسرا فیز ہوتا ہے پرفارمس ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن، جس میں ایک ایک پیپرز اور پرسنز، ان سب ان کی پوری ببلیوگرافی سب کو لے کے دیکھتے ہوئے تو پتہ چلتا ہے، اتنا ایویڈنس مل جاتا ہے کہ جی کنفرم۔ پھر ہم اینڈ پہ ایک پوری انویسٹیگیشن رپورٹ لکھتے ہیں۔ یہ پچھلے لیکچر میں ہماری بات تھی، اور اس وقت ہم نے سورۃ الحجرات پہ ہی بات ختم کی تھی، وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اہل ایمان، بہت سے بدگمانوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں، ورنہ آپ میں سے کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے۔ کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مردے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اسے تو آپ گوارا نہیں کرتے، تو پھر غیبت کیوں پسند ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ تو اصل وہی فرمایا کہ بدگمانی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ذہن میں آئیڈیا آتا ہے یار اس میں کوئی برائی ہے فلانے بندے پر، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ٹو لگانی شروع کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی چیزیں ثبوت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پھر غیبت، پھر اس کا فائنل رزلٹ ہوتا ہے کہ اگلے کی ہم برائیاں لوگوں تک پھیلانے لگتے ہیں کہ یہ۔ تب دیکھیے کہ یہ بالکل وہی چیز ہی ہے کہ جیسا ابھی ہم نے بات کی کہ فراڈ انویسٹیگیشن کا طریقہ بھی تو یہی ہوتا ہے کہ یہ
collect red flags ڈیٹا کہ یہ اصل میں ریڈ فلیگ ملتے ہیں تو تب لے جا کے یہاں سے ہماری یہ بدگمانی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے لیے ایویڈنس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹو لگانا یہ آیا. اور پھر تیسرا سٹیپ پھر انویسٹیگیشن میں ہم ڈیٹیل میں لے کے جو رپورٹ کرتے ہیں وہ غیبت بنتی ہے. تب یہ سوال آتا ہے کہ یہ فراڈ کہ اگر لگ رہا ہو تو بھی اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن پاک کے اس حکم کے خلاف تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی صورت میں اس سے پہلی آیت میں ہی بیان فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی شخص جو قابل اعتماد نہ ہو آپ کے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھے اور پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. تو اصل میں یہ بھی اجازت دے دی، یعنی اجازت کس چیز کی ہے کہ اگر کوئی قابل اعتماد کا انڈیکیٹر مل جائے کہ یار اس پہ اعتماد نہیں ہو رہا، مجھے اعتماد نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ پھر انویسٹیگیشن کر لیں تاکہ پھر آپ کو پتہ چلے. تو اب آپ کو اگر لگا کہ آپ پہ کوئی فراڈ ہوا یا کچھ ہوا ہے تو پھر انویسٹیگیشن کر لیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پہلے ہی آپ نقصان پہنچا دیں کسی کا، یہ نہ کریں. اب یہاں پہ قوم سے مراد یعنی کوئی بھی آدمی، کوئی گروپ، کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی پوری قوم بھی بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو، تو کسی کا بھی نقصان نہ کریں، پہلے انویسٹیگیشن کریں پھر کریں. اور اس کا یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے بدگمانی نہیں کرنی کسی پہ خام خواہ، یعنی جس بندے سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس پہ کیوں بدگمانی کرتے ہیں اور اس کے ٹو میں کیوں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کی برائیاں بتاتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں بچنا. اب اسی کی ڈیٹیل پہ ہم اب فوکس کرتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ایک انٹرسٹ واقعہ بھی عرض کر دوں. ایک ہمارے صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاسٹل میں، تو وہ بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ بھی میں نیگیٹو تھنکنگ کرتا ہوں. ہم نے کہا نا بھی بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ کرتے تھے. یعنی وہ تو اس حد تک انویسٹیگیشن کرتے ہوتے تھے کہ اگر واش روم میں بھی جا رہے ہیں نا تو واش روم میں بھی جا کے وہ بدبو جو ہے نا اس پہ بھی غور کرتے تھے. او بھی یہ فلانا بندہ ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، بھی اس کی کیا ضرورت تھی. ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر جب آپ کا کوئی معاملہ کسی سے چل رہا ہو تو تب کریں، ایسے ہی خام خام کو ایک تجسس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں کہ غیبت ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا.